کارگل منصوبے کے مطابق افواج پاکستان کے دستوں نے دشمن کی بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دسمبر کے آخر میں لائن آف کنٹرول پار کر کے سانگڑ بنانا شروع کی۔ فروری کے مہینے میں بھارتی فوج کی 5th پیرا ریجمنٹ نے یہاں مشکوک سرگرمیوں کا نوٹس لیا اور سری نگر میں تعینات 15ویں کور، جسے چنار کور بھی کہتے ہیں، اس کے ہیڈ کوارٹر رپورٹ بنا کر بھیج دی۔ بھارتی فوجی افسر کرنل پشپندر اوبرائے نے اپنے کمانڈر میجر جنرل وی ایس بدھوار کو خبردار کیا کہ ٹائیگر ہلز میں دراندازی کے خلاف ہمارا دفاع کمزور ہے۔ مارچ کے مہینے میں بھارتی فوج کے گشتی دستوں نے NLI کے جوانوں کو بنکر سے برف ہٹاتے دیکھا اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ وہ سمجھے شاید یہ کشمیری مجاہدین ہیں۔ اس واقعہ کی رپورٹ بھی 15ویں کور کے تحت 3rd انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل وی ایس بدھوار کو بھجوائی گئی۔ بھارتی خفیہ اداروں اور جاسوسوں کی طرف سے بھی لائن آف کنٹرول پر غیر معمولی سرگرمیوں اور دراندازی کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، مگر جنرل وی ایس بدھوار نے ان باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ لداخ میں ایک شاندار چڑیا گھر بنانے میں مصروف تھے اور تمام فیلڈ کمانڈروں کو اس چڑیا گھر کے لیے جانور اور پرندے جمع کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ بھارت کو افواج پاکستان کی پیش قدمی سے متعلق کب اور کیسے علم ہوا؟ کارگل کہانی نسیم زہرا کی زبانی اس سلسلے کی دوسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ کارگل مہم جوئی کے 4 مرکزی کردار یعنی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان، کمانڈر 10 کور جنرل محمود اور کمانڈر FCNA میجر جنرل جاوید حسن، جنہیں نسیم زہرا نے 4 کا ٹولہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے فوج کے اندر بھی کسی کو آپریشن کو پہما کی بھنک تک نہ پڑنے دی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے گلگت میں تعینات ایک فیلڈ افسر نے DGMI میجر جنرل احسان الحق کو رپورٹ دی کہ راولپنڈی کور کے زیر انتظام فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حمل کا سلسلہ جاری ہے۔ جنرل احسان الحق فوری طور پر یہ معاملہ جنرل پرویز مشرف کے نوٹس میں لائے، مگر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ چند روز بعد کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود نے DGMI میجر جنرل احسان الحق کو طلب کر کے کوریدا کہ اس حوالے سے مزید کیا معلومات ہیں اور یہ رپورٹ کس نے بھیجی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رپورٹ بھیجنے والے مستعد افسر کو طلب کر کے سرزنش کی گئی اور کارگل آپریشن لانچ کرنے والے ٹولے نے فیصلہ کیا کہ کارروائی کو مزید کیموفلاج کر دیا جائے۔ کارگل ٹولے نے اس آپریشن کے خلاف فوج کے اندر اٹھنے والی آوازوں کو بھی کوئی اہمیت نہ دی۔ مثال کے طور پر نسیم زہرا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 157 پر لکھتی ہیں، GHQ کے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ سے اٹھنے والی اکا دکا آوازوں کو بآسانی نظر انداز کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر مئی کے آخر میں جب پاکستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول عبور کرنے پر عالمی سطح پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تو ایک بریگیڈیئر نے تحریری نوٹ لکھ کر تجویز دی کہ پاکستانی فوج کو کارگل خالی کر دینا چاہیے۔ بریگیڈیئر نے لکھا کہ آپریشن سے متعلق موجودہ مسائل عالمی تناظر میں مزید الجھ جائیں گے۔ یہ نوٹ آرمی چیف کی میز پر پہنچا تو انہوں نے سبز روشنائی سے لکھ دیا، میں اس تجویز سے متفق نہیں۔ کارگل آپریشن شروع ہونے سے پہلے بھی فوج کے اندر سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ مثال کے طور پر کمانڈر 10 کور لیفٹیننٹ جنرل محمود کے گھر پر ہونے والے ایک خفیہ اجلاس کے دوران جب ممکنہ بھارتی رد عمل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو 12ویں ڈویژن بری کے کمانڈر میجر جنرل اشفاق پرویز کیانی نے وہاں موجود دیگر افراد کی رائے سے برملا اختلاف کیا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ جہاں ہمارا دفاع کمزور ہے بھارت وہاں حملہ نہیں کرے گا بلکہ براہ راست کارگل پر حملہ آور ہوگا، کیونکہ یہ علاقہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے بہت اہم ہے۔
مزید خفیہ اجلاس ہوئے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے رائے دی کہ آپریشن کوہ پیما میں کئی کنسیپچول فلاس ہیں، مگر ان تحفظات اور خدشات کے باوجود کارگل مہم جوئی پر بضد 4 کے ٹولے نے پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھا۔ دسمبر میں FCNA کے زیر انتظام 80ویں بریگیڈ کی قیادت کرنے والے بریگیڈیئر مسعود اسلم کو چند سپاہیوں کے ہمراہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لائن آف کنٹرول کے اس پار اتارا گیا اور پھر NLI کے دستوں نے 7 مختلف اطراف سے LOC کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ کارگل آپریشن کے دوران منصوبہ تو یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ایک سیکٹر میں 10-12 پوسٹیں بنا کر لداخ سری نگر ہائی وے پر بھارت کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے، مگر جب کمانڈ فورس ناردرن ایریاز کے جوان اور افسر LOC عبور کر کے بھارتی علاقے میں داخل ہوئے تو دور دور تک دشمن کہیں دکھائی نہ دیا۔ ان علاقوں میں چند چوٹیوں پر تو سرے سے پوسٹیں بنائی ہی نہیں گئی تھی، اور جہاں پوسٹیں تھی بھی تو سردی کے باعث خالی کر دی گئی تھی۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر آپریشن کو وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کارگل کی یہ مہم جوئی 5 سیکٹرز تک پھیل گئی۔ مشکوت، دراس، کاکسر، بٹالک اور ترتک سیکٹر میں کئی کلومیٹر تک اندر گھس کر افواج پاکستان نے 140 پوسٹیں اور متعدد چوکیاں قائم کر لیں۔ ہر پوسٹ پر 10 سے 15 جبکہ ہر چوکی پر 5 سے 6 سپاہی تعینات تھے۔ کارگل مہم جوئی کی قیادت کرنے والے 4 کے ٹولے نے آپریشن کو کئی گنا وسعت دیتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ لاجسٹکس سپورٹ کا کیا ہوگا۔ اسلحہ، غذائی اجناس اور دیگر ضروریات کا بندوبست تو 10 سے 12 چیک پوسٹوں کے لیے کیا گیا تھا۔ اب جبکہ 140 پوسٹیں قائم کر دی گئیں تو ان کے لیے ساز و سامان کا انتظام کیسے ہوگا؟ بہرحال مارچ 1999 تک کارگل آپریشن کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ بھارتی فوج اس پیش رفت سے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ لائن آف کنٹرول کے قریب گھارکھن نامی گاؤں میں رہائش پذیر مقامی چرواہے تاشی نمگیال نے 3 مئی 1999 کو بٹالک یلدور سیکٹر میں چند اجنبی افراد کو یہاں کھدائی کرتے اور سانگڑ بناتے دیکھا تو اس نے بھارتی فوج کو اطلاع دی۔ اسی روز تورلنگ پوسٹ پر تعینات پاکستانی فوجیوں نے دشمن کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ کارگل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کا خیال تھا کہ جون کے وسط میں محاذ گرم ہوگا، مگر توقعات سے کئی ہفتے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف نئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 6 مئی کو خفیہ دورے پر گلگت پہنچے۔ کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسکردو کے مشہور شنگریلا ریزورٹ کے کاٹیج نمبر 3 میں کمانڈر FCNA میجر جنرل جاوید حسن نے آپریشن کوہ پیما سے متعلق بریفنگ دی۔ نسیم زہرا اپنی کتاب فرام کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 158 پر لکھتی ہیں کہ مئی کے شروع میں آرمی پروموشن بورڈ اور فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس طے تھے اور اتفاقاً ان اجلاسوں کے موقع پر بھارتی میڈیا میں کارگل آپریشن سے متعلق خبریں آنے لگیں۔ ان اجلاسوں میں شریک لگ بھگ 70 فوجی افسروں میں سے ہر ایک جاننا چاہتا تھا کہ ان رپورٹس کی حقیقت کیا ہے۔ کور کمانڈرز اور PSOز ٹاپ کمانڈ پر نہ صرف تنقید کر رہے تھے بلکہ اندھیرے میں رکھے جانے پر ان کی طرف لپک رہے تھے۔ اگرچہ ان فوجی افسروں کو بریفنگ دینے کا پہلے سے کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا گیا تھا، تاہم موقع کی مناسبت سے آپریشن کوہ پیما سے متعلق عسکری قیادت کو بریف کرنا ناگزیر ہو گیا۔ کمانڈر 10 کور جنرل محمود نے شرکاء کو عمومی بریفنگ دی۔ کمانڈر FCNA میجر جنرل جاوید حسن نے منصوبے کی آپریشنل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اگرچہ میجر جنرل اکرم اور میجر جنرل رفیع اللہ خان نیازی نے بھی آپریشن کوہ پیما کی مخالفت کی، مگر IGFC بلوچستان میجر جنرل عبد القادر بلوچ نے تو کارگل آپریشن کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ انہوں نے پوچھا، اس آپریشن کا مقصد سری نگر اور کشمیر آزاد کروانا ہے یا پھر لداخ سری نگر ہائی وے پر بھارتی سپلائی لائن منقطع کرنا؟ بتایا گیا کہ اس آپریشن کے ذریعے سری نگر لداخ ہائی وے کے ذریعے بھارتی سپلائی لائن کاٹنا مقصود ہے۔ نسیم زہرا کے مطابق میجر جنرل عبد القادر بلوچ نے ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ
کہ جب وہ آزاد کشمیر میں 12ویں ڈویژن کے JOC تعینات کیے گئے تو 8 مقام کو خیل سے ملانے والا کرن سیکٹر بھی ان کے زیر انتظام آتا تھا۔ کرن سیکٹر کا 31 کلومیٹر تک کا علاقہ بھارتی پوسٹوں کی زد میں آتا تھا کیونکہ وہ پوسٹیں اونچی چوٹیوں پر تھیں۔ اس میں سے 16 کلومیٹر تک کے علاقے میں پاکستانی 800 سے 900 میٹر دوری کے فاصلے پر اونچی چوٹیوں پر بیٹھے بھارتی فوجیوں کے براہ راست حملوں کی زد میں تھے۔ 1995 میں اس عدم تحفظ کی قیمت پاکستان کو 70 سے 80 گاڑیوں پر حملوں کی صورت میں چکانا پڑی۔ پوسٹوں میں مشین گن لیے بیٹھے بھارتی فوجی مسافر بسوں کو آسان ہدف سمجھ کر نشانہ بناتے اور یہ گاڑیاں مسافروں سمیت دریائے جہلم میں جا گرتی۔ 1996 میں جب عبدالقادر بلوچ وہاں تعینات ہوئے تو انہوں نے کرن سیکٹر میں 4 سے 5 فٹ چوڑی اور 8 فٹ بلند دیوار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی فوج نے دیوار کی تعمیر روکنے کی بہت کوشش کی مگر 3000 افراد نے 3 ماہ میں یہ مضبوط دیوار کھڑی کر کے کرن سیکٹر کو بھارتی حملوں سے بچا لیا۔ میجر جنرل عبدالقادر نے سوال اٹھایا کہ جب 800 سے 900 فٹ دوری پر بیٹھے بھارتی فوجی ہماری سپلائی لائن نہ کاٹ سکے تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ 3 کلومیٹر کی دوری پر کارگل میں بیٹھے ہمارے سپاہی فائرنگ کر کے سری نگر لداخ ہائی وے پر بھارتی سپلائی لائن منقطع کر دیں گے؟ میجر جنرل عبدالقادر بلوچ نے اس آپریشن سے متعلق سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھا دیے تھے مگر کارگل مہم جوئی پر بضد 4 کے ٹولے نے کوئی جواب نہ دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے آدھے گھنٹے کا خطاب کیا اور یوں یہ بریفنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ وہی جنرل عبدالقادر بلوچ ہیں جو بعد ازاں نہ صرف کوئٹہ کے کور کمانڈر اور گورنر بلوچستان بنے بلکہ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں وفاقی وزیر بنائے گئے۔ بھارتی میڈیا میں کارگل کی لڑائی سے متعلق خبریں آنا شروع ہو گئی۔ بھارتی فوج کو یہ سمجھنے میں بہت وقت لگا کہ کارگل میں ان سے لڑنے والے افغان یا کشمیری مجاہدین نہیں بلکہ افواج پاکستان کے سپاہی ہیں کیونکہ اس قدر اونچے محاذ پر سخت ترین موسم میں مزاحمت کار یوں جم کر نہیں لڑ سکتے۔ بھارتی فوج کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی فوج یہاں آ کر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اس لیے بھارتی فوج نے بھی شروع میں سویلین قیادت کو حقائق سے بے خبر رکھا اور یہی بتایا جاتا رہا کہ جلد ہی ان گھس بیٹھیوں کو نکال دیا جائے گا۔ بھارتی وزیر دفاع جارج فرنینڈس نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا مگر انہیں خبر نہ تھی کہ پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پار کر کے ان کے علاقے میں 140 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جارج فرنینڈس نے دعویٰ کیا کہ در انداز بھارتی فوج کی کسی چوکی یا پوسٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ سب پاکستان کا پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارتی فوج نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور آئندہ چند روز میں اسے در اندازوں سے خالی کروا لیا جائے گا۔ شروع میں تو بھارتی فوج بھی حالات کا درست تخمینہ لگانے میں ناکام رہی مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑائی ان کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑی ہے مگر بھارتی جرنیلوں نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے واجپئی سرکار کو اصل صورتحال سے آگاہ نہ کیا۔ بھارتی حکومت کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ 17 مئی 1999 کو بھارت کے پاکستان میں سفیر جی پارتھا سارتھی نے بیان دیا کہ ان کا ملک پاکستان سے کشمیر کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مئی کے آخر میں بھارتی فوج کی ناردرن کمانڈ کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل ہری موہن کھنہ نے تسلیم کیا کہ یہ لڑائی کم و بیش جنگ ہی ہے اور ہم اس سے اسی انداز میں نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دلی قیادت نے بھی مئی کے وسط میں کارگل پزل کے مختلف حصے جوڑ کر نقطے ملاتے ہوئے اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کی۔ جب بھارتی پردھان منتری شری اٹل بہاری واجپئی کو اندازہ ہوا کہ یہ کارروائی کتنے بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے تو انہوں نے پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے، پاکستان کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے پوچھا، واجپئی جی کچھ بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ واجپئی نے کہا، اپنے سینہ پتی سے پوچھیں آپ کی فوج ہمارے علاقے میں کیا کر رہی ہے۔
بھارتی وزیر اعظم واجپئی کی میاں نواز شریف سے ٹیلی فون گفتگو کے بعد بھارت نے اپنی فضائیہ کو کارگل کارروائی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا اور 27 مئی 1999 کو بھارتی فوج نے یہ چوٹیاں خالی کروانے کے لیے آپریشن وجے کا آغاز کر دیا۔ کارگل کہانی نسیم زہرا کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج کے آپریشن وجے کا نتیجہ کیا نکلا، اور جب بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، کیا تب تک نواز شریف کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کتنی بڑی فوجی کارروائی شروع کر دی گئی ہے؟ یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔